اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو۔ لہٰذا آپ باہر معاشرے میں ہو یا سوشل میڈیا پر، ہر کسی کو موقع اور میل کے مطابق غلط کام اور گناہ سے بچنے کی نصیحت ضرور کیا کریں۔ کسی دوسرے شخص کو کسی نیک کام پر آمادہ کرنا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ اگر ایک شخص کی کوشش سے کوئی دوسرا شخص کسی نیک کام پر تیار ہو جائے تو اس نیک کام کا جتنا ثواب کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اس نیک کام میں اس کی رہنمائی کی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی نیک کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کے کرنے والے کو ملے گا۔ اور نیک کام کی طرف یہ رہنمائی اگر اجتماعی شکل میں ہو، یعنی بہت سے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دی جائے اور اس کے نتیجے میں وہ کام کر لیں، تو سب لوگوں کی نیکیوں کا ثواب رہنمائی کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی دعوت دے اس کو ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو اس کی ہدایت پر عمل کرے، اور ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی۔ اور جو شخص کسی گمراہی کی دعوت دے اس کو ان تمام لوگوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کی دعوت پر عمل کریں، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ثواب تو اس وقت ہے جب دوسرا شخص رہنمائی کرنے والے کی بات پر عمل کر لے، لیکن اگر بالفرض وہ عمل نہ بھی کرے تب بھی انشاءاللہ خیر و خواہ نصیحت کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث میں نیکی کا حکم دینا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ لہٰذا جب کسی شخص کو کوئی اچھی بات بتانے یا کسی نیکی کا مشورہ دینے کا موقع ملے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کام کے لیے طریقہ ایسا اختیار کیا جائے جس سے سننے والے کی رسوائی یا دل آزاری نہ ہو، مجمع میں روک ٹوک نہ کی جائے اور انداز متکبرانہ اور حقارت آمیز نہ ہو، بلکہ تنہائی میں ایسے نرم لہجے کے ساتھ بات کہی جائے جس میں دل سوزی، درد مندی اور خیر خواہی نمایاں ہو۔ اس کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جس میں سننے والے کا ذہن پریشان نہ ہو۔ غرض حکمت اور خیر خواہی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔